السلام علیکم پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ معذور اور کمزور بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ شہر میں ایک نوجوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے مرد کے ساتھ ہو گئی اور اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا ہوا، یعنی کہ شادی کی پہلی رات ان دونوں میاں بیوی کا ملاپ ہوا، لیکن اتفاق سے اسی رات اس بوڑھے آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اب کیونکہ ان دونوں کا ملاپ ہو چکا تھا، اس لیے وہ نوجوان لڑکی حاملہ ہو گئی اور پھر کچھ مہینوں کے بعد اس عورت کو بچہ پیدا ہو گیا۔ جب اس کو بچہ پیدا ہو گیا تو یہ سوال اٹھنے لگا کہ وہ بوڑھا شخص تو شادی کی پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا، تو آخر اس کو یہ بچہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ بچہ کسی اور مرد کا ہے۔ اس بوڑھے شخص کی ایک پہلے بھی شادی ہو چکی تھی اور اس کی پہلے والی بیوی سے ایک بیٹا بھی موجود تھا۔ اس سوتیلے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں پر یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے اور یہ بچہ میرے باپ کا نہیں، یہ بچہ اس مرد کا ہے جس کے ساتھ اس عورت نے زنا کیا ہے۔ دوستو، یہاں پر الزام لگانے کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سوتیلا بیٹا یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وراثت میں کوئی اور حصہ دار آ جائے۔ شاید اسی وجہ سے اس نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ بچہ ہمارے باپ کی اولاد نہیں ہے، ہمارا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا۔ پھر یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ سوتیلا بیٹا عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، میرا باپ تو شادی کے وقت ہی انتقال کر گیا تھا، اسی لیے یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہو سکتا، یہ بچہ تو زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، اس لیے میں اس بچے کو اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا۔ سوتیلا بیٹا اپنے ساتھ کچھ گواہوں کو بھی ساتھ لے کر آیا، وہ سب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہاں، اس کا باپ تو شادی کے وقت ہی انتقال کر گیا تھا، اس لیے یہ بچہ اس کا بھائی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لگنے لگا کہ سچ میں یہ عورت ہی قصوروار ہے، کیونکہ سب لوگ اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اس لیے سب کی باتوں کو سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کا فیصلہ سنانے والے ہی تھے۔ اتنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سارا معاملہ سنا تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوتیلے بیٹے سے سوال کیا، اے شخص، بتاؤ کتنے عرصے تک یہ دونوں ساتھ میں رہیں اور آپ جس بچے پر الزام لگا رہے ہو وہ بچہ کہاں پر ہے؟ یہ سن کر اس سے پہلے والے بیٹے نے کہا، ہاں یا علی، میں آپ کو دکھا تو دے سکتا ہوں، مگر اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا، تو ٹھیک ہے، تم کل اس بچے کو لے کر آنا، کل اس مقدمے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ دوسرے دن سوتیلا بیٹا اس بچے کو ساتھ لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، یہی وہ بچہ ہے۔ بچے کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اور بچوں کو بلایا اور سارے بچوں کو کہا کہ سب بچے باہر جا کر کھیلو۔ تھوڑی ہی دیر میں سب بچے آپس میں گل مل گئے اور سب ایک ساتھ اچھلنے کودنے لگے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب بچوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچوں سے کہا، اے بچوں، سب ایک ساتھ بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر سارے بچے ایک ساتھ زمین پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمام بچے ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تو سارے بچے کھڑے ہو گئے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ سارے بچے بڑی ہی آسانی سے بیٹھے بھی ہیں اور اٹھے بھی ہیں، لیکن اس بچے کو بیٹھنے اور اٹھنے میں کچھ وقت کا سامنا کرنا پڑا، جس بچے پر الزام لگایا جا رہا تھا کہ یہ دیکھ کر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بچہ اس بوڑھے شخص کا ہے، یہ کسی اور مرد کا بچہ نہیں ہے، کیونکہ اس بچے کا باپ بوڑھا تھا، اس لیے اس میں کچھ کمزوری نظر آ رہی ہے، اور باقی کے بچے نوجوان مردوں کے ہیں، اسی لیے وہ سارے تندرست ہیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ شکریہ۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔